الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ میں چند قرآنی اشاروں سے کوشش کروں گا کہ یہ بتاؤں کہ قرآن کتنی عزت والا ہے اور قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ اور شاید آپ جانتے ہیں سویڈن لینڈ میں جو ایک عظیم اور غلط سانحہ ہوا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، تو اس حوالے سے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی کتاب جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اعزاز کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، یہ ہے کیا، کتنی عزت والی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چند اشاروں میں، چونکہ میڈیا کا دور ہے آج کل، یہ سلسلہ لائیو چلتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، تو اس حوالے سے میں دنیا کے بدماشوں سے بھی ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچانا چاہوں گا کہ ہم الحمدللہ کوئی بغیرت قوم نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور جو ناپاک جسارت تم نے کی ہے نا، یہ سارے دن برابر نہیں ہوتے۔ الحمدللہ رسول اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا، مومن بے غیرت نہیں ہوتا، تو غیرت مند کبھی نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی آنچ آئے اور اس کی عزت والی کتاب پر آنچ آئے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ غیرت مند کب چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے چند، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، مختصر گفتگو ہم کریں گے۔ چند تمہیدی کلمات کے ساتھ میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہوں گا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے کتنی عزت والی۔ آپ دل میں جگہ دیں گے بات، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا،
ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں لوگوں کی رشد و ہدایت کا، جملوں پر غور کریں گے، لوگوں کی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، توجہ ہے آپ کی؟ میرے اللہ نے انسانیت کو پیدا فرما کے انسانیت کو ایک راستہ، ایک طریق، ایک سبیل، ایک گائیڈ لائن، ایک پاتھ وے کہ جس پر آپ چل کر ہر گندگی سے پاک رہ سکتے ہو، ہر نجس سے دور رہ سکتے ہو، اور ایسا راستہ جس راستے میں کہیں کانٹے نہیں ہیں، وہ ایسا راستہ جس پر پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اور ایسا راستہ جس پر کانٹے نہیں ہیں، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اور ایسا راستہ جس پر کہیں اور بدبو کا نام و نشان نہیں ہے، ایسا راستہ جس کے یمین و شمال، دائیں بائیں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ اللہ نے اس راستے کو معطر فرما کے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا۔ وہ عظیم راستہ، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم، اللہ نے اس راستے پر چلنے کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں یہ سیدھا راستہ ہے کیا، اس پر چلنا کیسے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب؟ اس راستے پر چلنا کیسے ہے، یہ بتانے کے لیے چلنا کیسے ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور آخر میں توجہ ہے سب کی، آخر میں نبیوں کے امام کو بھیجا اور دنیا کو یہ بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او گروہ انسانیت، آج محمد کو بھیج کے دین بھی مکمل کر دیا، کتاب بھی مکمل کر دی، اور تمہارے لیے قیامت تک جو دین میں نے پسند کیا ہے وہ دین محمدی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ دین محمدی میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات، یہ میرے اللہ نے پسند فرمایا۔ یہ رسول اللہ کا دین جو میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی، پیغمبر، رسول اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے۔ ہر نبی، سبحان، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو میرے اللہ نے راستہ بتایا، خوشبوؤں والا راستہ بتایا، بغیر کیل کانٹوں والا، ایسا راستہ جس راستے میں بدبوئیں نہیں ہیں، ایسا راستہ جس راستے میں کانٹے نہیں ہیں، ایسا راستہ جس راستے میں صداقت ہی صداقت ہے، ایسا راستہ جس میں محبت ہی محبت ہے، ایسا راستہ جس میں پیار ہی پیار ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ کم و بیش 1,24,000 نبی۔ بات مزے کی یہ ہے، ہر نبی اور رسول کو میرے اللہ نے یہ راستہ بتانے کے لیے خالی نہیں بھیجا ہے، کسی رسول کو خالی نہیں بھیجا ہے، بس جس رسول کو بھیجا کسی کو اپنے پیغمبر، اپنے میسنجر جبریل کے ذریعے نوازا، کسی کو صحائف کے ذریعے نوازا، اور کسی کو عزت و عظمت والی کتابیں دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ رسول جائیں اور رسول کو جہاں گائیڈ لائن کی ضرورت ہو، سمجھ آ رہی ہے، رسول کو جہاں رہبری کی ضرورت ہو، رسول کو جہاں رہنمائی کی ضرورت ہو، تو رسول کے پاس عزت والی کتاب موجود ہو۔
اللہ اکبر، مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، تورات، زبور، انجیل، انجیل کا کیا کہنا، تورات کا کیا کہنا، اور زبور کی بات تو جب بھی کرتا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے کہ زبور جس رسول کو، جس پیغمبر کو میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پیغمبر کو ساتھ خوش الہانی بھی عطا فرمائی ہے، اور آواز کا ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ آل حق کہتے ہیں زبور پڑھنے والے حضرت داؤد جب بھی زبور پڑھا کرتے تھے، کائنات کی ہر شے سہم جایا کرتی تھی، ہر شے رک جایا کرتی تھی، اس لیے کہ دنیا میں بزم کونین میں داؤد اللہ کا کلام زبور پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر چیز رک جاتی تھی، ہر چیز سہم جاتی تھی، چلنے والا رک جاتا تھا آواز سننے کے لیے، کلام خدا بندی سے معزوز ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زبور تیری عزت کا کیا کہنا، تورات تیری عزت بھی بے مثل، انجیل تیری عزت کا کیا کہنا، سب شان والے ہو، مگر جس کتاب کی بات میں کرنے لگا ہوں وہ قرآن ہے۔ اے اللہ، یہ کتنی عزت والی، کتنی شان والی، کتنی امن والی، کتنی پیار والی کتاب ہے۔ بس مجھے وہ سما یاد آتا ہے جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا تھا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ دنیا یہ سمجھتی تھی آج جعفر طیار کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر دنیا کو کیا خبر تھی کہ اللہ نے قرآن میں کتنی تاثیر رکھی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کتنی تاثیر رکھی ہے، یہ دنیا کو کیا خبر تھی۔ پھر چشم فلک نے بھی دیکھا، پھر چشم عرش نے بھی دیکھا، فرش زمین کی آنکھوں نے بھی دیکھا، کونوں مکان نے دیکھا، وہ جس شخص سے یہ تمنا تھی کہ یہ جعفر طیار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان نے، بزم انسانیت نے یہ منظر دیکھا ہے۔ جعفر طیار کی زبان پر جب سورہ مریم کی تلاوت جاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، آج درخت نہیں سہمے جا رہے، آج صرف پتھر نہیں سہمے جا رہے، آج کائنات کے ذرے نہیں سہمے جا رہے، آج تو کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا ہوا نجاشی بھی اس قدر نرم ہو گیا ہے، اس نے کہا دیر نہ کر، اور میں تیرے جسم کے ٹکڑے نہیں کروں گا۔ آج جس قرآن کو سنا ہے، آج تیرے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، تو میرے سر کا تاج ہے۔ دیر نہ کر، وہ کلمہ پڑھا جس سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ عزت و عظمت میرے قرآن کی، سبحان اللہ، یہ عزت و عظمت میرے قرآن کی جو اللہ نے مجھے دیا ہے بغیر کسی محنت۔ پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، پوچھیں ذرا ان ہستیوں سے جنہوں نے دن رات ان کو ٹکڑے ٹکڑے چنا، جمع کیا، یاد کیا۔ یہ تو پرانی بات تو بہت دور کی ہے۔ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ قرآن لکھ کے لوگوں کو دیتے تھے، کیونکہ قرآن کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی کمپنیاں قرآن نہیں دیتی تھیں، وہ کاغذات پر قرآن لکھ کے، اور میں نے خود ان سے سنا پورا گاؤں جمع ہوتا تھا قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے، پورا قرآن جمع ہوتا تھا، پورا گاؤں جمع ہوتا تھا قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے جو ہاتھ سے لکھ کے، کیونکہ پورے گاؤں میں قرآن مجید نہیں ہوتا تھا اس قدر۔ آج دیکھیں وہ الماری بھری ہے، یہ الماری بھری ہے، تیرے میرے گھر کی الماریاں بھری ہیں،
لیکن ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ کے زندگی کسی اور کام پہ لگا دی نہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں میری اور آپ کی رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ آؤ اس پنڈال میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب سے پیار کریں گے۔ یہ عزت والی جو کتاب ہے اس سے ہم پیار کریں گے، اسے سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے اولادوں کو یاد کروائیں گے، حفظ کروائیں گے، سمجھائیں گے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے ہر رسول کو کتاب عطا فرمائی، صحیفہ عطا فرمایا، کچھ نہ کچھ دیا کہ کیسے آپ نے امتوں کو سیدھا راستہ بتانا ہے۔ ایک لمحہ قرآن مجید سے ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے۔ ایک بات اور خاص رہی ہے اگر آپ کو سمجھ آئے، جس نبی کو بھی جو بھی اللہ نے کمال عطا فرمایا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، سمجھ آ رہی؟ وہ کمال اللہ نے ایسا دیا کہ جو بھی دور ہے نبی کا، جو بھی زمانہ ہے، جس طرح کا زمانہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح کا زمانہ ہے، زمانے میں جس چیز کا عروج ہے، کمال پر جو چیز پہنچی ہوئی ہے، اللہ نے وقت کے پیغمبر کو ایسا کمال بخشا جو ان سارے کمالات پر حاوی۔ کسی کاریگر کا کوئی کارنامہ نبی کے کمال کے برابر، نبی کے کمال کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کسی دور میں بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اگر دور قرآن مجید سے دیکھیں تو میں ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صالح علیہ السلام جب پیغمبر بنتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو صورتحال کیا ہے؟ کفر و شرک ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور اس وقت عروج کس چیز کا ہے؟ لوگ کمال کس چیز میں کمال رکھتے ہیں؟ کس چیز کا فن ہے ان کے پاس؟ وہ پتھر کو کاٹتے، پتھر سے مورتی بناتے، حسین آنکھیں، حسین پلکیں، حسین کان، خوبصورت ناک، حسین مجسمہ بنا دیتے اس کا، اور اس کاریگری میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آسان کام نہیں ہے پتھر کو تراش کے انسان بنانا، انسان کی مورتی بنانا۔ انسان بنانا تو مشکل ہے، انسان کی مورتی بنانا۔ اور آج بھی اگر آپ عجائب گھروں میں جا کے دیکھیں، انسان کی عقل دنگ رہتی ہے۔ خدایا کون سا دور تھا؟ مشینری کا دور نہیں تھا، ستریوں سے، کلہاڑیوں سے، تیشوں سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے، اور ایسا بناتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی۔ ایسے مجسمے، ایسی مورتیاں، یہ قوم عجیب دلدل کا شکار ہے، عجیب جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں موجود ہے۔ وقت کے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا اور عرض کی، مولا اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو جواب آیا، میرے پیغمبر غم نہ کرنا، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے بھی آپ کو کچھ عطا فرمایا ہے، ہم نے بھی آپ کو کچھ دیا ہے۔ جو ہم نے دیا ہے وہ ان سب کمالات پر کیا ہو جائے گا؟ حاوی ہو جائے گا اور بھاری ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ایک کاریگر کا ایک مورتی بنانے پہ کتنا ٹائم لگتا، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال۔ اس کے بعد وہ ایک انسان کی مورتی بناتا، شکل بناتا، لیکن اس میں روح تو نہیں ڈال سکتا۔ روح ڈال سکتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ میرے مالک کے ہاتھ۔ عجیب سما ہے، مورتیاں ہی مورتیاں، بت پرستی ہی بت پرستی۔ پیغمبر نے التجا کی، میرے مالک اب کیا ہوگا؟ فرمایا، میرے پیغمبر غم نہ کرو، ہم بھی آپ کو کمال سے نواز کر ان سارے کمالات پر حاوی فرمائیں گے۔ آپ غم نہ کرو پیغمبر، ہم نے جو دیا ہے اس کو بھی دیکھ لو۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر، چٹان پر نظر ٹکاتے ہیں۔ نظر صالح کا یہ کمال جو اللہ نے بخشا ہے، صورتحال یہ ہے، اللہ کے کرم سے زندہ اونٹ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم جو بت پرستی میں مبتلا تھی، انہوں نے غور کیا، مورتیاں تو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں روح نہیں ڈال سکتے ہیں۔
وہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے جس نے ایک نظر سے وقت نہیں لگایا ہے، نظر ٹکائی ہے، زندہ اونٹ باہر نکل آیا ہے۔ یہ حسین سما دیکھ کے آل حق جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت کے چشمے روشن کرنے تھے اور ان کے دل سیدھے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں وقت کے پیغمبر کا کمال کیسے، کمال ان سارے کمالات پر حاوی جو اللہ نے اپنے نبی کو کمال دیا ہے، وہ سارے کمالات پر حاوی ہو گیا، کوئی بھی پیغمبر کے کمال کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ حضرت موسیٰ کا دور پڑھیں، حضرت عیسیٰ کا دور پڑھیں۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے بڑے دربار میں پہنچتے ہیں نا، اس وقت جادو کا کمال عروج پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جادو، اے بھی جادوگر، اے بھی سارے فن یہی ہے۔ اور بچے کو سکول، کالج، یونیورسٹی نہیں، مدرسے نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو جادو سکھایا جاتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہر گھر میں جادو ہے، ہر بچے کے پاس، ہر جوان کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر موجود ہے۔ اس عالم میں حضرت موسیٰ جب فرعون کے بڑے دربار میں پہنچتے ہیں، یہ سارا، سبحان اللہ بولیں، یہ سارا زمان، یہ سارا قصہ آج بھی قرآن نے اپنے سینے میں بڑے سنہری حروف سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ آپ بڑے دربار میں پہنچتے ہیں، حال یہ ہے سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں، جادو ہی جادو نظر آتا ہے، وہ سارا پنڈال، سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اب کیا ہوگا؟ جواب آتا ہے، پیغمبر غم نہ کرنا، ہم نے بھی ایک کمال آپ کو بخشا ہے، وہ اپنا عصا جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ذرا زمین پر چھوڑو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کمال موسیٰ جب زمین پر گرتا ہے، وہ 1,24,000 سانپوں کو آنے واحد میں کھا کے یہ بتاتا ہے، اور دنیا پیغمبر کا کمال سب سے جدا نظر آتا ہے۔ آپ نے بہت جلدی کی، اگر تھوڑا رک جاتے تو اچھا ہوتا، میں نے دوستوں سے بات کرنی تھی۔ بہرحال 1 منٹ رک جائیں، میں آپ سے بات کر لوں۔ یہ جو مسجد کے ساتھ جگہ بن رہی ہے، میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہے، کسی بندے سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ دور کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے، ہر نبی کو کمال ایسا عطا فرمایا کہ وہ جس دور میں رسول آئے، رسول کو اللہ نے جو کمال بخشا، وہ وقت کے سارے کمالات پر حاوی تھا، اور سارے کمالات مل کے بھی پیغمبر کے، اللہ کے دیے ہوئے کمال کو جو اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب حضرت عیسیٰ پاک کو اگر قرآن مجید سے دیکھیں، مختصر عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، تو عیسیٰ پاک کو اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ آپ جب پیغمبر بن کے آئے تو قوم جو ہے وہ دوائیوں کا کام کرتی تھی، میڈیسن، طرح طرح کی بھکیاں، گولیاں، ہر طرح کی حکمت طب میں عروج پر، آج بھی وہ بڑی مہارت رکھتی ہے وہ قوم طب میں، ڈاکٹریٹ میں، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس موجود ہے، ہر درد کی دوا ان کے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا سکھ ان کے پاس موجود ہے، مگر ہے یہ کہ دوائی دیتے ہیں، بیمار کھاتا ہے،
شفا پھر بھی اس کے ہاتھ پہ ہے، دوائی میں نہیں۔ دوائی دی، کھائی گئی، کسی کو شفا ہوئی، کوئی بیمار ہی رہا۔ وقت کے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ پاک، سبحان اللہ، جناب حضرت عیسیٰ پاک، میں قرآن پڑھوں گا آپ سبحان اللہ بولیں گے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ نے پیغمبر کو ایسا کمال بخشا ہے، فرماتے ہیں میرا کمال دیکھو، میں مٹی کے گارے سے روڑا بناتا ہوں، مٹی کے گارے سے ایک گولا بناتا ہوں، پھر اس گولے میں پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور میری کو میرا کمال تو دیکھ، وہ مٹی کا گولا نہیں رہتا، میری پھونک مارنے کے بعد فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے۔ مٹی سے روڑا بنایا، اس میں پھونک ماری، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کیا ہو گیا؟ اڑنے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال۔ یہی صرف نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، آیت کیا ہے آگے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اللہ نے مجھے یہ کمال بخشا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھا ہو، برس کا بیمار ہو، دوائی نہیں بناتا، میڈیسن نہیں دیتا، ہاتھ بڑھاتا ہوں، پہنچتا بعد میں ہے، شفا اللہ پہلے نازل فرماتا ہے۔ کمال عیسیٰ کو جب دیکھا، اور صرف یہی نہیں، ہم کوئی بندہ مر جائے، ہاں کیا ہو جائے؟ مر جائے، مردہ ہو، اور میں اللہ کے حکم سے اگر اسے ہاتھ لگاؤں اور اسے کہوں قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ کھڑا۔ قوم نے دیکھا دوائی ہم بنائیں، بیمار کو دیں، شفا ہو نہ ہو یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آنے والے تیرے کلام کا، تیرے کمال کا مقابلہ کون کرے؟ تو دوائی نہیں دیتا ہے، اللہ کے حکم سے ہاتھ بھی شفا کے لیے کافی ہے۔ تو آپریشن نہیں کرتا ہے، صرف ہاتھ کافی ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور صرف شفا نہیں ہے، کوئی مر جائے تو اللہ کے حکم سے تو اسے زندہ کرتا ہے۔ تین کمال میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم کے سامنے کمال، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کے سامنے کمال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم کے کمالات کے مقابلے میں کمال۔ اب باری ہے میرے نبی کی، محبت سے سبحان اللہ، باری ہے میرے نبی کی، اور باری ہے آمنہ کے لال کی، باری ہے محمد مصطفیٰ کی۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، موسیٰ پاک کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، عیسیٰ پاک کا زمانہ بہت مختصر ہے، اس لیے کہ اپنے پیغمبر کو تو اتنی بڑی حکمرانی عطا فرمائی ہے، خود اپنی عزت والی کتاب میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور نبی کی بات تو یہ ہے، یہ زمانوں کا نبی نہیں ہے،
سبحان اللہ بولتے جائیں. یہ مکانوں کا نبی نہیں ہے, یہ صرف مکینوں کے لیے نبی نہیں ہے, اور یہ صرف سورج چاند کے لیے نبی نہیں ہے, یہ صرف دنوں کا نبی نہیں ہے, یہ صرف راتوں کا نبی نہیں ہے, یہ صرف اس زمانے کا نبی نہیں ہے. زمانے بدلتے رہیں گے اور دن اور رات آتے جاتے رہیں گے, فلک و سمت زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوتا رہے گا. یارو زمین پر زلزلے آتے رہیں گے. 100 سال 120 سال کے بعد اس دھرتی کا نام و نشان کچھ اور ہوگا. اس مسجد کا خطیب کوئی اور ہوگا, اس مسجد کے نمازی کوئی اور ہوں گے. یا اللہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا فلسفہ یہ ہے لوگ بدلیں گے نبی وہی ہوگا, زمانے بدلیں گے پیغمبر وہی ہوگا. محبت سے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. اور رات دن بدلتے رہیں گے, شمس و قمر بدلتے رہیں گے, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, نبی وہی ہوگا. لہذا اپنے پیغمبر کو کمال بھی وہ عطا فرمانا ہے, زمانہ کوئی بھی ہو پیغمبر کا کمال کافی ہو. نہیں سمجھ آ رہی؟ زیادہ چھوڑیں. آج سے 100 سال پہلے کھانا کیسا تھا, پینا کیسا تھا, رہن سہن کیسا تھا, نظام زندگی کیسا تھا, سواریاں کیسی تھیں, قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. آج سے 1200 سال پہلے لوگ کیسے تھے, زمانہ کیسا تھا, حالات کیسے تھے, بستیاں کیسی تھی, رہن سہن کا زمانہ, رہن سہن کا نظام کیسا تھا, وہ قرآن میں موجود ہے. توجہ ٹھنڈے دل کے ساتھ. صرف یہی نہیں ہے, آج سے 4000 سال بعد میں کیا ہوگا وہ قرآن میں موجود ہے. کیوں؟ پیغمبر آپ زمانوں کے پیغمبر نہیں ہو, آپ خطوں کے نبی نہیں ہو, آپ قوموں کے نبی نہیں ہو, آپ تو ساری کائنات کے نبی ہو. لہذا آپ کو کمال جو قرآن کی صورت میں دیا ہے, جب تک سورج چاند رہے گا یہ صرف شمس و قمر سے نہیں جڑا ہوا, جب تک ہماری خدائی رہے گی کمال محمد بھی باقی رہے گا, محمد کی امامت بھی باقی رہے گی, محمد کی نبوت بھی باقی رہے گی. تاجدار ختم نبوت نعرہ لگائیں, تاجدار ختم, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میرے ساتھ. کل کیا ہوگا قرآن میں موجود ہے, اگلے دن کیا ہوگا قرآن میں موجود ہے. عالم کیسے ہوں گے قرآن میں موجود ہے, فقیہ کیسے ہوں گے قرآن میں موجود ہے, مدرس کیسے ہوں گے قرآن میں موجود ہے, معلم کیسے ہوں گے قرآن میں موجود ہے, مسئلے کیسے ہوں گی قرآن میں موجود ہے. قیامت تک نہیں, ما بعد القیامت بھی سارا قرآن میں موجود ہے. اپنے رسول کو, اپنے پیغمبر کو جو معجزہ کمال قرآن کی صورت میں دیا, دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکتی. 4 لڑکیاں, ایک رسالے کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے. یہ چاند سے جب واپس آئیں, لڑکیاں تھیں خلاباز, ان کے بقول وہ جب واپس آتی ہیں ان کے انٹرویو ہوتے ہیں, پوچھا جاتا ہے او بھائی کہاں چاند کا سفر, کہاں ہلاؤں کا سفر, اور کہاں انسان کیسے پہنچ گئی ہو. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کمال ہمارا نہیں ہے, کمال تو محمد پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا ہے, اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آج عیسائی قرآن پڑھ کے
اگلے جہان کی خبریں، یہودی نصرانی جتنی قومیں ہیں آج جہاں جا رہی ہیں وہ فیض قرآن سے حاصل کر رہی ہے، فائدہ قرآن سے حاصل کر رہی ہے۔ او بدبختو، او قرآن سے ہی لے کے، قرآن سے ہی فائدہ حاصل کر کے پھر گستاخیاں بھی قرآن کی، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کا کوئی مذاق اڑائے۔ سوئٹزرلینڈ میں قرآن مجید کو پورے لوگوں کو بلا کے قرآن مجید جلایا گیا، ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری فوجیں موجود ہیں، رسول اللہ کے غلام موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقت کو تھوڑی مہلت ضرور ہے، انشاءاللہ یہی رسول اللہ کے غلام ان آنکھوں کو کھینچ کے نکالیں گے جو یہ منظر دیکھتے رہے ہیں، ان ہاتھوں کو توڑ کے رکھیں گے جن ہاتھوں نے یہ ظلم و ستم کیا ہے۔ دوستان معظم، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس محفل میں علماء بھی تقریباً موجود ہیں، زیادہ تر مساجد کے ائمہ موجود ہوتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، سچ یہ ہے کہ دین انشاءاللہ اپنی شان حاصل کر کے رہے گا، قرآن اپنی شان حاصل کر کے رہے گا۔ خدا کے لیے جب دشمنان اسلام اس قدر اوچھرت کنڈوں پہ تل آئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم اپنے قرآن کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ جب ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں لکھا کیا ہے، اس میں ہے کیا، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا ہوگا، ہماری نسلوں کو قرآن نہیں آتا ہوگا تو بہت دور چلے جائیں گے۔ میں آج کے جمعۃ المبارک کے اس حسین اجتماع کے توسط سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، خدا کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی عزت سمجھائیں، قرآن کی عظمت سمجھائیں، ورنہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں بچوں سے، بزرگوں سے، عزیزوں سے درخواست کروں گا کہ قرآن مجید سے محبت کریں اور قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں الحمدللہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر بری آواز اور ہر شر کے مقابلے کے لیے برسر پیکار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علم مجاہدین کو دن دوگنا رات چگنا ترقیاں عطا فرمائے اور یہ رسول اللہ کے دین کا یہ کام کرتے رہیں۔ مانسہرہ میں انہوں نے ریلی کا انعقاد کیا ہے اور یہاں سے نماز جمعہ کے بعد ریلی مانسہرہ جا رہی ہے اس مذمت کو ریکارڈ کروانے کے لیے، اور اس مذمت کے سلسلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بچے، بوڑھے، جوان، یار زندگی ہے، مک جانی ہے، ایک دن رسول اللہ کے دین کو دے دیں، اور یہ گاڑیاں نماز جمعہ کے بعد باہر موجود ہیں، تمام لوگ اس میں سوار ہوں اور اس جو ریلی ہے اس میں ضرور شریک ہوں۔ یہ مذمتی قراردادیں منظور ہوں گی اور میڈیا کا دور ہے، کم از کم ہم دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دل اس سے کتنا دکھا ہے، ہم کتنے دکھی ہیں یہ تو ہم بتا سکیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اسلام اپنی پاور حاصل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمایا، تو باتیں کر لیں۔